سوروں میں مقطعات ہیں، ان مقطعات کو آپ الگ کیجئے. جب آپ مقطعات کو الگ کریں گے تو وہ 29 ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے الف لام میم دہرایا ہوا ہے، الف لام را دہرایا ہوا ہے، الف لام میم صاد دہرایا ہوا ہے. ان دہرائے ہوئے جتنے بھی قطع ہیں انہیں الگ کیجئے. 2 الف لام میم ہے، ایک لے لیجئے. 2 الف لام را ہے، ایک لے لیجئے. مثلا اب جب آپ حروف مقطعات کو الگ کریں گے تو یہ آپ کو 14 قطع ملیں گے. جو ہے تو بات پہنچ رہی ہے نا. جتنی آسانی سے سن رہے ہیں اتنی آسانی سے یہ حاصل نہیں ہوا. آپ کو مل رہا ہے آسانی سے. سلوات پڑھ لے محمد کریں گے تو قطعات آپ کو میسر ہوں گے 14. بڑی توجہ چاہتا ہوں. 14 قطعات، نہ 15 نہ 11 نہ 18 نہ 13، 14 قطعات. جب ان قطعات کے حروف آپ جمع کریں گے تو حروف تہجی کے 28 حروف میں سے سارے حروف استعمال نہیں ہوئے ہیں، صرف 14 حروف ہے. 14 حروف سے 14 قطعے بنے. بات پہنچ رہی ہے؟ 14 حروف سے 14 قطعات بنے ہیں. اب جب آپ ان قطعات کی شکلیں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا 1 حرفی قطع جیسے نون، 2 حرفی قطع جیسے یا سین، 3 حرفی قطع جیسے الف لام میم، 4 حرفی قطع جیسے الف لام میم صاد، 5 حرفی قطع جیسے کاف آ یا عین صاد. 6 حرفی قطع نہیں ملے گا. قرآن بتانا چاہتا ہے کہ پورا قرآن 5 اور 14
راستے پہ گامزن رکھ، سیدھے راستے پہ گامزن رکھ، سیدھے راستے پہ گامزن رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی انسان بھٹک سکتا۔ رات گزری ہے، صبح ہوئی ہے، یہ عہد کر کے چلو سیدھے راستے پہ گامزن رکھ، گھر سے نکلے۔ سرکار نے ابھی جمعے کے خطبے میں بہت سی اہم باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی تھی۔ غیبت سیدھا راستہ نہیں ہے، بے ایمانی سیدھا راستہ نہیں ہے، عیب جوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، ہمیں علی کے راستے پر رہنا ہے۔ توجہ ہے تو ہم ہیں علی کے راستے پر۔ یہ دماغ ہے انسان کا۔ کل کے مائک کی ٹیکنیک ٹھیک تھی، یہ اصل میں کم اور زیادہ جو ہو رہی ہے آواز، اس سے ذرا محسوس کرو۔ بہرحال میں اپنے کو ایڈجسٹ کرنے کی خود کوشش کروں گا، انشاءاللہ گھبرائے نہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں صبح سے شام تک ایک ہی سوال، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے سیدھے راستے پہ گامزن رکھ۔ کیونکہ ہم کہیں بھی پھسل سکتے ہیں، کہیں بھی پھسل سکتے ہیں۔ ہر دن یہ دعا کرنی ہے، سیدھے راستے پہ گامزن رکھ۔ وہ چاہے گا تو ہم گامزن رہیں گے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ توجہ رکھیے گا، سیدھے راستے پہ گامزن رکھ۔ سیدھا راستہ لیکن روزانہ ایک ہی نماز پڑھنی ہے، اس میں ایک ہی سورہ پڑھنا ہے، اور اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ حمد اس کی ہے، میری حمد سے وہ بلند نہیں ہوتا۔ ثنا اس کی ہے، میری ثنا سے وہ بلند نہیں ہوتا۔ صرف اظہار بندگی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اعتراف ہے اس کی ربوبیت کا، الرحمن الرحیم اعتراف ہے اس کے رحمان و رحیم ہونے کا، مالک یوم الدین اعتراف ہے اس کی ملکیت کا۔ اب اس کے بعد اس کی بارگاہ میں دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مدد کون سی؟ صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط علی الحق، علی کا راستہ ہی حق ہے، علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ ابن حجر مکی نے بھی یہ حدیث لکھی، علی مع الحق ہے والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد عجیب دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے کہ پالنے والے علی کو حق کی طرف موڑ دے، دعا یہ ہے کہ پالنے والے حق کو ادھر موڑنا کتنا علی پر ہے۔ انعمت علیہم۔ لیکن ایاک نستعین کو واضح کیا اس دعا سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا، ذرا اس استفادے کی طرف خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بڑی خصوصی توجہ۔ صراط المستقیم علی کا راستہ۔ قدرت نے قرآن مجید میں، ابھی بچوں کو ایک فلسفہ سمجھا دوں، صاحبان علم میری بات کے ساتھ ساتھ ہیں، جو اسلوب بیان رکھا ہے، اسلوب بیان قرآن کی گفتگو کا سلیقہ، طریقہ، انداز، پیرایا، پیکر، وہ یہ ہے کہ قدرت نے جتنی ماضی کی بات کہی ہے اس میں نام، پتہ، حوالہ، قبیلہ، علاقہ، جغرافیہ سب بتایا۔ جتنی ماضی کی بات کی ہے، فرعون کہاں کا تھا ہم بتا دیں گے، وہ کرتا کیا تھا قرآن بتا رہا ہے، اس کے لوگ کیسے تھے قرآن بتا رہا ہے، اس کا علاقہ کہاں تھا قرآن بتا رہا ہے۔ اب گلوب دیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن سب بتا رہا ہے، نام، پتہ، حوالہ۔ جناب موسیٰ کہاں گئے تھے قرآن بتا رہا ہے، کہاں شادی ہوئی قرآن بتا رہا ہے، کہاں پیدا
ٹھیک ہے؟ ماضی کی جتنی بات کی پورا حوالہ قبیلہ علاقہ سب بیان کیا، بڑی توجہ۔ حال کی جب بات کی، پریزنٹ کی، حال کی جب بات کی، ورتمان کی جب بات کی، تو اس میں پروردگار عالم نے نبی کا نام لیا، کچھ لوگوں کا نام بیان کیا، زیادہ تر کنایے اور اشارے سے بات کی۔ جب مستقبل کی بات کی، حال سے مستقبل کی طرف مراجعت کی، تو نہ نام لیا، نہ قبیلہ بیان کیا، نہ علاقہ بیان کیا، بلکہ کردار بیان کیا، کردار بیان کیا۔ کل میں نے آیت آپ کے حوالے کی تھی، کردار بیان کیا، کردار بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کردار بیان کیا، نام نہیں لیا کہ ماضی کا نام لیا، علاقہ بتایا، کیونکہ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، میں سنیے میں کیا کر رہا ہوں، ماضی جو گزر گیا اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ماضی ماضی رہے گا، مگر حال مستقبل میں جب آتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نام چرا کے آیت کا مستحق بن جائے، اس لیے کردار بتایا، کردار چرایا نہیں جا سکتا۔ کل میں نے آئے ولایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، پروردگار عالم نے کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ نام لیا اپنا نام لیا، تمہارا ولی اللہ، وَرَسُولُهُ، اب نام نہیں لیا، اب منصب بیان ہوا، نام نہیں لیا، اب منصب بیان ہوا۔ کون ہے اللہ کے بعد ولی؟ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول ولی ہے۔ تو کوئی اور نام رکھ کے ولی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ منصب رسالت، جو رسول ہے وہ اس کا ولی ہے۔ اب اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو نہ کوئی نام لیا، نہ کوئی منصب بیان کیا، بلکہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، وہ ولی ہے جو نمازیں قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اب کردار بیان ہو گیا، کردار چھڑایا نہیں جا سکتا۔ پروردگار عالم نے کس نزاکت سے گفتگو کی ہے۔ ایاک نستعین پہلے والے ہم تیری استعانت چاہتے ہیں، کہا ہے کہ استعانت اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط المستقیم پر گامزن رکھ۔ صراط المستقیم پر کون سا صراط، کون سا راستہ، کون سا راستہ؟ تو حروف تہجی میں ایک راستہ چھپا کے بیان کر دیا، ایک راستہ چھپا کے بیان کر دیا، قطعات میں قطعات کے پیکر میں ڈھال کے چھپا کے بیان کر دیا۔ اور اب یہاں ارشاد ہو رہا ہے صراط الذین، توجہ، صراط الذین، پہلے والے اس راستے پہ گامزن رکھ، صراط الذین، جو راستہ انعمت علیہم، جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جس
علیکم نعمتی. وہ راستہ کون سا رسول طے کر رہے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی؟ وہ مرحلہ کون سا تھا؟ اب اپنے بچوں کو ساتھ لے آؤ. صاحبہ نے تجربہ نے کہ مجلسی لوگ بہت کچھ یاد رکھتے ہیں. اسی کا فائدہ ذاکر اٹھاتا, اسی کا فائدہ ذاکر اٹھاتا کہ ایک جملہ کہا اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا, دوسرا جملہ خود مجمع سمجھ لیتا ہے. تو مجلسی لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو اتممت علیکم نعمتی, اے میرے رسول ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. تو کب تمام کی, کس راستے میں تمام کی؟ تو 23 برس کے سفر میں رسول نے ہجرت کی, نعمتیں تمام نہیں ہوئی. رسول نے بدر کا سفر کیا, نعمتیں تمام نہیں ہوئی. احد کا سفر طے کیا, نعمتیں تمام نہیں ہوئی. خیبر کا سفر طے کیا, نعمتیں تمام نہیں ہوئی. ایک ہی راستہ ہے, جب رسول حجۃ الوداع سے لوٹے, اللہ نے روک کے کہا اکملت لکم دینکم, آج دین کامل ہو گیا, آج اللہ آپ کے دین سے راضی ہو گیا اور آج ہی نعمتیں تمام ہو گئی. صلوات پڑھیں. وہ جملہ جس کے لیے میں نے 2 علماء کو مخاطب کیا ہے, وہ جملہ اب میں حوالے کرنا چاہتا ہوں. عزیزو, ایک ہی سفر رسول کا جس میں رسول نے 3 سند حاصل کی. اکملت لکم دینکم, آج ہم نے آپ کے دین کو کامل کر دیا. 1,23,999 انبیاء مل کے یہ کام نہ کر سکے. توجہ ہے, یہ کام نہ کر سکے, سب مل کے بھی کہ اللہ سے تکمیل دین کی سند لے لیتے. جو کام انبیاء کی 700 اور 1000 برس کی تبلیغی عمر میں پورا نہ ہوا, رسول نے 23 برس میں پورا کر دیا. سرکار خطی مرتبت نے 23 برس میں پورا کر دیا کہ اللہ سے اکملت لکم دینکم کی سند حاصل کر لی, دین کامل ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری سند حاصل کر دی, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میری تمام نعمتیں آج آپ پر پوری ہو گئی. یعنی ولایت علی نہ ہو تو نعمتیں ناقص ہیں, ولایت علی ہو تو ایمان کامل ہے. دوسری سند اور تیسری سند حاصل کر لی, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کیا لفظ رکھ دیا, وَرَضِيتُ, رضیا یرضا, یہی اس کا روٹ ورڈ ہے, حروف اصلی ہے, رے زواد یہ ہے نا, رضیا یرضا. اسی سے ساری رضا بانٹی جاتی ہے. یہی لفظ ہے, بنیادی لفظ یہی ہے کہ جس سے رضا بانٹی جاتی ہے. ان سے بھی راضی, ان سے بھی راضی, ان سے بھی راضی, ان سے بھی راضی. یہ جتنا بھی 1000 کا, 500 کا, 200 کا, 100 کا مجمع ہے, سب سے اللہ راضی ہو جائے, روٹ ورڈ یہی ہے. یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا. وہ چاہتا تو خالق لسان تھا, کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتا تھا, لفظ بنا سکتا تھا, مگر لفظ بنایا نہیں. بلکہ کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میرے حبیب میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہوا. تو اللہ راضی کس سے ہوا ہے؟ جب اسلام میں ولایت علی آئی ہے تو علی کو چھوڑ کے اللہ جب دین سے راضی نہیں ہے تو انسان سے راضی کیا ہوگا؟
گویا آپ نے اسلام ہی نہیں پہنچایا، دین ہی نہیں پہنچایا، کوئی کار رسالت ہی انجام نہ دیا، تو گویا کار رسالت ہے، تکمیل کار رسالت ہے ولایت مولا کائنات کا اعلان۔ تو اگر ولایت اسلام میں شامل نہ ہو تو اللہ اسلام سے راضی نہیں ہے، تو جب اسلام سے راضی نہیں ہے بغیر علی کے تو مسلمان سے راضی کیا ہوگا؟ بغیر علی کے صلوات پڑھے محمد۔ دین علی والا دل حسین والا ہے، جو حسین والا ہے وہ نصیب والا ہے، حبیب خدا باوال ولد پنڈت علی سلوات۔ رونے کی غرض سمجھ کے رو، لیکن اخلاق پہ مظلوم کے چلنا سیکھو، پر محمد و آل محمد صلوات۔ جب اللہ اسلام سے راضی نہیں ہے بغیر ولایت کے، تو پھر مسلمان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے نا؟ یہ ساری آیتیں ہی آپ کے حوالے کی ہیں، میں کہیں میں نے کسی روایت کا اسی لیے سہارا نہیں لیا، اس لیے کہ ایک عجیب نظریہ ہے، راوی بچ جائے چاہے رسول بچے کہ نہ بچے، توجہ ہے؟ اس لیے میں نے صرف قرآن اور قرآن کے رسول کی گفتگو کی۔ توجہ بھائی، لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے نبی آپ نے رسالت پہنچائی نہیں اگر یہ کام نہ کیا۔ اب وہ کام یہ ہے کہ اعلان ولایت کیجیے، اعلان ولایت کیا تو اللہ نے یہ تیسری اور آخری اور بڑی سند دی، رضیت لکم الاسلام دینا، میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو یہی دعا روز کرنی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ نماز تو بڑی اچھی چیز ہے نا، دو ووٹ بھی نہیں ملے ہم کو اس جملے پر۔ نماز اچھی چیز ہے نا، تو اس میں برے لوگوں کا تذکرہ تو نہیں ہونا چاہیے، مگر ہے تو بات پہنچ رہی ہے نا، برے لوگوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے مگر ہے۔ اور انشاءاللہ کل پرسوں بھی گفتگو کریں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے کتنے کیسے کیسے لوگوں کا تذکرہ ہے نمازی میں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہیں تک پڑھوانا چاہیے تھا اللہ کو۔ انعمت علیہم کتنی اچھی اچھی بات ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اس کی مدد چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں۔ مدد بھی کاہے کی؟ مدد چاہیے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، اچھے راستے کی، ہے اس راستے کی جس میں اللہ کی نعمتیں تمام ہوئی ہیں، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ مگر قدرت نے سورہ مکمل نہ کیا، حضور بس احمد اسی کے لیے مجھے دینا تھا آپ کو، مکمل نہ کیا بلکہ اب ہم ہی سے کہلوا رہا ہے غیر المغضوب علیہم۔ ہم سے دعا کرو کہ نعمتوں والے راستے میں گامزن مت، غضب والا راستہ نہیں، گمراہوں والا راستہ نہیں، پالنے والے ان کے تذکرے کی ضرورت کیا کہ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ راستہ بھی غدیر ہی سے نکلا ہے۔
ایسے ہی